بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق یہاں سے ممیز الثلاثۃ الی العشرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممیز الثلاثۃ الی العشرۃ محفوظ مجموع۔ اعداد کی ترتیب بیان کر کے مصنف جب فارغ ہوئے تو اب یہاں سے مصنف اعداد کی تمیز کے احکامات بیان فرما رہے ہیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع مجرور آتی ہے، جیسے ثلاثۃ رجال، اور لفظاً او مانن یہ جمع عام ہے، خواہ لفظاً مانن دونوں طرح جمع ہو جیسے رجالن، یہ صرف مانن جمع ہو جیسے ثلاثۃ نفرن، ثلاثۃ راتن، الا فی ثلاثمائۃ الی تسعمائۃ۔ البتہ ثلاثمائۃ یعنی 3 سے تمیز 3 سے لے کر 9 تک، اگر ان کی تمیز خود میتن کا لفظ ہو تو اس صورت میں مفرد مجرور آئے گی تمیز۔ تمیز میتن کا لفظ ہو تو 3 سے لے کر 9 تک کی یہ تمیز مفرد مجرور آئے گی۔ ثلاثمائۃ، تسعمائۃ مفرد مجرور آئے گی۔ مفرد اس لیے آتی ہے کہ جمع اگر لائیں تو بعض صورتوں میں ایک مرکب لفظ میں 2 تانیثیں جمع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور 2 تانیثیں ایک جگہ جمع ہونا درست نہیں ہے، جیسے ثلاثمائۃ امراتن، اب امراتن بھی مونس ہے، میتن بھی مونس ہے، تو 2 تانیثیں اکٹھی ہو گئی۔ اور اگر مکرو اس سے بچنے کے لیے میتن کا لفظ اگر مفرد لایا جاتا ہے تاکہ مرکب لفظ میں تخفیف بھی ہو جائے تو یہ ٹھیک ہے، لہذا میتن کا لفظ مفرد ہی آئے گا 3 سے لے کر 9 تک کی تمیز اگر بن جائے تو۔ جبکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ میتن کے لفظ کو جمع مؤنث سالم کے لفظ کے ساتھ وکانا قیاس ہوا میاتن، یا جمع مذکر سالم کے ساتھ میئینا کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن قیاس کے برخلاف ایسا کیا جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں پھر بعض اوقات 2 تانیثوں کا جمع ہونا لازم آتا ہے۔ وہ ممیز ثلاثت الی عشرت محفوظ مجرور، 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز مفرد مجرور آتی ہے، لفظاً جمع مجرور آتی ہے، لفظاً جمع ہو مانن جمع ہو جیسے رجالن، اور مانن یا صرف مانن جمع ہو جیسے راتن ہے، الا فی ثلاثمائۃ الی تسعۃ، سوائے 3 سے لے کر 9 تک کی تمیز اگر میتن کا لفظ آتا ہے تو وہ مفرد مجرور آئے گی۔ وکانا قیاس ہوا میآتن و میئینا، جبکہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ میآتن اور میئینا آنی چاہیے۔ وہ ممیز احد عشرہ الی تسعۃ و تسعین منصوب مفرد، کہ 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمیز ہے وہ مفرد منصوب آئے گی، جیسے تسعۃ و تسعون درہمن، انی رأیت احد عشرہ کوکبن، 11 کوکبن مفرد منصوب، اور تسعۃ و تسعین رجلن درہمن مفرد منصوب ہے۔ وہ ممیز میاتن و الفن و تسنیتہما و جمعی مخفوظ مجرور، میاتن کا لفظ اور الفن کا لفظ ہے اس کی تمیز مفرد مجرور آتی ہے، خواہ وہ مفرد ہو، میاتن کا لفظ اور الفن کا لفظ مفرد ہو جیسے میات رجلن الف رجلن، یا دونوں کا تسنیہ ہو
وہ تسنیت ہما، دونوں کا تسنیہ ہو، میاتن کا بھی اور الفن کا بھی، میاتا رجلن الفا رجلن، و جمع ہی ضمیر یہ الفن کی طرف راجع ہے، یا الف کے لفظ کا جمع ہو یعنی آلاف ہو، تو اعلی ثلاثت آلاف رجلن، تو ان سب کی تمیز جو ہوتی ہے وہ مفرد اور مجرور آتی ہے۔ لفظ میں جو ہے یہ جمع ہو کر استعمال نہیں ہوتا، میں آت رجلن میں اون رجلن نہیں کہا جاتا، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جمع ہی میں ہی ضمیر مفرد ذکر کی۔ وَإِذَا كَانَ الْمَعْدُودُ مُؤَنَّثًا وَاللَّفْظُ مُذَكَّرٌ أَوْ بِالْعَكْسِ، اور اگر معدود مؤنث ہو اور لفظ مذکر ہو، او بالعکس یا اس کا الٹ ہو، فوجہان ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پیچھے جو تمیز کے قواعد گزرے ہیں یہ سارے اس وقت ہیں کہ جب تمیز یعنی معدود کا جو لفظ ہے وہ لفظاً بھی مذکر ہو اور اس کا معنی بھی مذکر ہو، یا لفظاً اور معنی دونوں طرح مؤنث ہو۔ لیکن اگر معدود لفظ تمیز کا جو لفظ ہے وہ لفظاً مذکر ہو اور معنی مؤنث ہو، جیسے شخصن کا لفظ بول کر عورت مراد لی جائے، یا بطن کا لفظ بول کر قبیلہ مراد لیا جائے، تو یہ لفظ لفظاً مذکر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مؤنث ہوگی، یا اس کا الٹ ہو کہ لفظاً مؤنث ہو اور معنی مذکر ہو، جیسے نفس کا لفظ بول کر مرد مراد لیا جائے، تو اس معدود کا کیا قاعدہ ہوگا، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو مصنف فرماتے ہیں فوجہان ہے، اس کے بارے میں دو صورتیں جائز ہیں۔ دو صورتیں جائز ہونے کا مطلب یہ ہے، نمبر ایک عدد کو مذکر لائیں، اور نمبر دو عدد کو مؤنث لائیں۔ مثلا معدود ایسا ہو کہ جو لفظاً مذکر معنی مؤنث ہے، تو لفظوں کا اعتبار کر کے مؤنث عدد کو مؤنث لایا جائے، جیسے اندی ثلاثت و اشخاص من النساء، یا معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو مذکر لائیں، جیسے اندی ثلاث و اشخاص من النساء۔ فوجان یہ بندہ وَإِنْ كَانَ المعدود، اگر معدود مؤنث ہو لفظاً مانن لفظ مذکر لیکن لفظ مذکر کا ہو، او بالعکس یا اس کا الٹ ہو کہ مانن معدود مذکر ہو اور لفظ مؤنث کا ہو، تو فوجہان، تو عدد میں دونوں وجہ جائز ہے، مذکر لانا بھی جائز ہے، مؤنث لانا بھی جائز ہے۔ ولا یمیز واحد و اثنان، مصنف فرماتے ہیں کہ ایک اور دو کے لیے تمیز ذکر کی جائے گی تو اس میں واحد اور اثنان کا لفظ ذکر نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ واحد رجل، اثنان رجلان، یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ صرف رجلن کہا جائے گا اور رجلان کہا جائے گا۔ جو تمیز ہوگی نا اس کو مفرد تثنیہ کے صیغے کے ساتھ لائیں گے، اس کے ساتھ الگ سے عدد نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ عدد والا معنی تمیز سے خود حاصل ہو رہا ہے۔ رجلن کا معنی یہ ایک مرد، اور رجلین لانے کا معنی یہ دو مرد، تو اس لیے جب دو مرد کا لفظ تمیز کے لفظوں سے معنی حاصل ہو رہا ہے تو اس کے لیے واحد اور اسنان کا لفظ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ تاکید کے لیے یا صفت کے لیے دو کہہ سکتے ہیں، الہین، لیکن اس صورت میں وہ بعد میں آئے گا لفظ، واحد و اسنان دو ہے، الہکم الہ واحد، یا الہین اثنین، تو یہ بعد میں آ کر تاکید کا معنی تو دے گا یا صفت کا معنی تو دے گا، لیکن پہلے آ کر عدد کا معنی نہیں دے سکتا۔ استغنان بلفظ تمیز عنہما، اس لیے کہ لفظ تمیز واحد اور اسنان کا معنی دے کر اس واحد اور اسنان کے لفظ سے مستغنی کر دیتا ہے، جیسے رجلن اور رجلان، لفادت النص المقصود بالعدد، اس لیے کہ عدد کا جو مقصود ہے وہ نص سے اس کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وتقول فی المفرد من المتعدد باعتبار تشہیری الثانی الثالثہ ثانیہ، تو دیکھیں عدد کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے عدد کی حیثیت گنتی کے نمبر کے حساب سے،
دوسرا، چوتھا، آٹھواں، چھٹا، ایک اس کی یہ حیثیت ہے، اور دوسری اس کی حیثیت ہے گنتی کے اعداد کی، اپنے سے نیچے والے عدد کو بڑھا کر بڑا کرنا، یعنی 2 کو 3 کرنے والا، 3 کو 4 کرنے والا، 4 کو 5 کرنے والا، تو ان دونوں کے حساب سے الگ الگ تعبیر اس کے لیے ذکر کرنے کے حساب سے، کہ ان میں پہلی صورت میں اگر تسییر تسییر یعنی دوسرے عدد کو چھوٹے سے بڑھانے کے لیے، تسییر کے والی حیثیت کے مطابق اگر آپ عدد کو ذکر کرنا چاہتے ہیں نا، تو ایک تو یہ ہوگا کہ یہ صرف 2 سے لے کر 10 تک ہوگا، اس سے اوپر نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ عدد کا لفظ جو ہوگا وہ اس میں فائل کے صیغے سے ذکر کیا جائے گا، اور اس کو اس کے جو نیچے والا لفظ عدد ہوگا اس کی طرف مضاف کیا جائے گا۔ مثلا مذکر کا لفظ ہے تو اس کو کہیں گے ثانی الاول، ایک کا 2 بنانے والا، ثالث الاثنین، 2 کا 3 بنانے والا، رابع الثلاثۃ، 3 کا 4 3 کا 4 بنانے والا، خامس الاربعۃ، 4 کا 5 بنانے والا، سادس الخمسۃ، 5 کو 6 بنانے والا، سابع الستۃ، 6 کو 7 بنانے والا، ثامن السبعۃ، 7 کو 8 بنانے والا، تاسع الثمانیۃ، 8 کو 9 بنانے والا، عاشر التسعۃ، 9 کو 10 بنانے والا، الثانی سے لے کر الی العاشر، یعنی عدد کو اس میں فائل کے لفظ سے ذکر کریں گے اور اپنے سے ایک درجہ نیچے والے عدد کی طرف مضاف کر دیں گے، خواہ وہ مذکر لفظ سے ذکر کریں جیسے الثانی العاشر تک، یا مونس لفظ سے ذکر کریں الثانیۃ، الثانیۃ الاول، الثانیۃ الثالثۃ اثنین، الرابعۃ رابعۃ الثلاث، خامسۃ الاربع، ستۃ سادسۃ الخمس، اس طرح مونس کے ساتھ استعمال کریں گے، باعتبار تسییری ہی، وتقول فی المفرد من المتعدد، باعتبار تسییری مفرد اکائی کو متعدد سے آپ بیان کریں گے عدد کو، تو اگر اس کی تسییر کی نسبت اور حیثیت سے بیان کریں تو یوں کہیں گے الثانی، الثانیۃ الی العاشرۃ، الی العاشر والعاشرۃ، لا غیر، لا غیر کا مطلب یہ 2 سے لے کر 10 تک جائے گا، اوپر نہیں جاتا، وہ باعتبار حال ہی، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ اپنے نمبر کے اعتبار سے اس کا کتنا نمبر ہے، تو یہ 2 سے لے کر شروع ہوتا، بلکہ 1 سے شروع ہو کر یہ مالا نہایت تک جاتا ہے، یہ مرکبات میں بھی چلتا ہے اور مؤنثات اس کے اندر غیر مرکب کے اندر بھی چلتا ہے۔ مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں مثلا دوسرا، 10 میں سے دوسرا، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ عدد کو جس نمبر کو بتانا ہے، اپنے بیان کرنا ہے جس کا نمبر، اس کو فاعل ان کے لفظ سے صیغے سے لا کر بڑے عدد کی طرف یا آپس میں برابر کے عدد کی طرف مضاف کریں گے، مثلا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرے، ثالث و ثلاثۃ، 3 میں سے تیسرا، رابع و اربعۃ، 4 میں سے چوتھا، خامس و خمسۃ، 5 میں سے پانچواں، تاسع و تسعۃ، 9 میں سے نواں، یا اپنے سے اوپر والے کسی عدد کی طرف مضاف کریں گے، جیسے ثانی العشرۃ، 10 میں سے دوسرا، خامس الثمانیۃ، 8 میں سے پانچواں، یہ اس طرح ترتیب، یہی مونس کی بھی، یہ مذکر کی بھی ترتیب ہوگی، وہ باعتبار حال ہی
اور اپنی حالت اور نمبر کے اعتبار سے آپ اس کو ذکر کریں تو الاول الثانی الاولا الثانیہ الی العشرۃ والعشرہ، 10 مذکر مؤنث دونوں، ہادی عشر اور ہادیۃ عشرہ، یہ 10 تک تو یہ طریقہ ہوگا، اور 10 سے اوپر جب جائیں گے تو پھر اس کے دو طریقے آتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں لفظ مذکر ذکر کریں، یہ مرکب ذکر کریں، مثلا الحادی، اور اس کا جو پہلا مرکب ہے اس کے پہلے لفظ کو اسم فاعل سے ذکر کر دیں، الحادی عشرہ، ہادیت عشرہ، احد عشرہ، ہادی الحادی، ہادی عشرہ، احد عشرہ، ثانی عشرہ، اثنتا عشرہ، ثالث عشرہ، ثلاثت عشرہ، تاسع عشرہ، تسعۃ عشرہ۔ یہ پہلے جز کو اسم فاعل کے صیغے سے ذکر کریں اور دوسرے دونوں جز اپنی اپنی جگہ پر۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ پہلے مرکب میں دوسرا جو جز ہوگا اس کو حذف کر دیں اور اس پہلے جز کو اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ ذکر کر کے دوسرے جز کے ساتھ ملا کر ذکر کریں، جیسے ہادی احد عشرہ اور ثالث ثلاثت عشرہ، رابع اربعۃ عشرہ، تاسع تسعۃ عشرہ۔ وہ بیتبار عالی الاول الثانی، اچھا، والحادی عشر والحادیت عشرہ، الثانی عشر الثانیت عشرہ، الى تاسعۃ عشر الى التاسع عشر والتاسعۃ عشرہ، من ثم قیل فی الاول ثانی اثنین ای مسیرہما ثلاثۃ، تسجیر کے اعتبار سے اس کا معنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ثالث اثنین کا مطلب ہے دو کو تین بنانے والا، ای مسیرہما ثلاثۃ، دو کو تین بنانے والا، ثلثتہما سے یہ لفظ دیا گیا ہے، وہ فسانی، اور دوسری باعتبار حالی کے اعتبار سے کہیں گے ثالث و ثلاثۃ ای احدھا، تین میں سے ایک، وتقول حادی عشرہ احد عشرہ علی ثانی خاصتاً، خاص طور پر دوسری ترکیب یعنی حال کے اعتبار سے یہ 11 سے اوپر بھی جائے گا۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر آپ یوں کہنا چاہیں ہادی احد عشرہ تا سے تسعۃ عشرہ تک تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب آپ مرکب کے دوسرے جز کو حذف کریں گے، پہلے جز کو اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ ذکر کریں گے تو پھر وہ پہلا جز معرب ہوگا اور دوسرا جز البتہ ترکیب کی وجہ سے مبنی ہوگا۔ یہ اعداد کی بحث مکمل ہو گئی ہے جی۔